باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، اس وقت کائنات کے اندر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے خوش قسمت ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہے، ہم جیسا کوئی خوش قسمت نہیں ہے۔ لیکن اسی وقت اگر یہ بات کہی جائے کہ دنیا کے اندر بد نصیب ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ بھی ہم مسلمان ہیں۔ بیک وقت ہم خوش نصیب بھی ہیں اور بیک وقت ہم بد نصیب بھی ہیں۔ خوش نصیب ہم اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بالکل اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں اور بھی ہیں، نبی اور بھی آئے ہیں، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نسخے اور بھی بھیجے ہیں، لیکن اس وقت زمین کی پشت پر کوئی ایک اللہ کی کتاب کا نسخہ ایسا نہیں ہے جو اسی طرح محفوظ و موجود ہو جس طرح نبی پر اترا تھا۔ تورات بھی یہاں موجود ہے، انجیل بھی یہاں موجود ہے، زبور بھی آج کل پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کتاب میں سے کوئی کتاب اسی طرح کی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے، اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کئی ایڈیشن ہیں اور انہوں نے کتابوں کے چہرے مسخ کر دیے ہیں، ان کی اصلیت تبدیل کر دی ہے۔ اب ان اقوام میں سے کوئی لوگ اگر دوبارہ راہ راست پر آنا بھی چاہیں تو اصل راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ خوش نصیب آپ ہیں کہ بے شک یہاں گمراہی کی کئی تاریخیں چلتی رہی ہیں، شرک و بدعت کے طوفان اٹھتے رہے ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگوں نے جب قرآن مجید کو پڑھا تو خود اپنے آباء و اجداد کے اٹھائے ہوئے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوبارہ راہ راست پر آ گئے، کیونکہ اصل راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بے شک گمراہی جتنی پھیلتی رہے لیکن ان گمراہ نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھتے ہیں کچھ وقت کے بعد جو قرآن کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ قوم کو بالکل اسی راستے پر لے کر آتے ہیں جو راستہ محمد رسول اللہ دکھا کر گئے تھے۔ اور یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس اصل راستہ موجود ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس راستے کی حفاظت کا ٹھیکہ اور ذمہ کس نے لیا ہے؟ میرے اللہ نے، یعنی اس ہستی نے لیا ہے جس کے اوپر کوئی فنا نہیں ہے، اس ہستی نے لیا ہے جو کسی وجہ سے مجبور نہیں ہوتی، اس ہستی نے لیا ہے جس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ وہ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ تک موجود رہے گی۔ تو یہ قرآن بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک موجود ہے۔ حسرتیں لیے پھرتے ہیں کافر، لیے پھریں مر جائیں، نہیں ہو سکتا یہ کہ قرآن کو بدل دیں۔ قرآن اسی طرح موجود ہے، چاہے اس کو جلاتے رہیں یا اس میں ترمیمیں کرتے رہیں یا نئے نسخے لاتے رہیں، قرآن اسی طرح ہے اور اسی طرح موجود رہے گا، اس لیے کہ اس کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ میرے اللہ نے لیا ہے، اور اس کے حامل آپ اور میں ہیں۔ اس لحاظ سے ہم جیسا کوئی خوش نصیب، لیکن بد نصیب بھی ہم کتنے زبردست قیمتی نسخے کو اپنے گھر میں رکھنے کے باوجود ہمارا حال ان سے بھی بدتر ہے جو اس کو نہیں مانتے، حالانکہ انہوں نے جو کچھ لیا ہوا ہے اس سے لیا ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اس سے حاصل کیا ہوا ہے، وہ آگے نکل گئے ہیں اور اس کے ماننے والے پیچھے رہ گئے ہیں، اس کو ماننے والے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس سے مانگتے رہے کہ بیماریوں سے شفا مل جائے، اس کی آیات کو ہم لکھ دیں تو جن بھوت بھاگ جائیں، اس کی آیات کو ہم لکھ کر بازوں پر باندھ دیں تو دشمن پر فتح ہو جائے، یہ چیزیں تو اس سے مانگتے رہے، اور یہ چیزیں دیتا بھی ہے، یہ کہ نہیں دیتا، یہ چیزیں دیتا ہے، اس میں شفا ہے۔ لیکن یہ تو انسان کے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر بہتا ہوا سمندر ہے، اس سے آپ 2 بوندیں مانگتے ہیں، ورنہ یہ تو آپ کو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب قوموں کے امام بن جائے، دنیا کی امامت آپ کے ہاتھ میں ہو، سب سے بڑی عزت آپ کے ہاتھ میں ہو، یہ قرآن دیتا ہے۔ آپ سے گئی گزری قوم تھی جس نے اس قرآن کو اٹھایا، وہ اونٹوں کے چرواہے اور بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والے کائنات کے امام بن گئے۔
آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے اوپر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چڑھا رہے تھے، ایک دن خود ہی یاد کیا ایک زمانے کو، آئے عمر تیرا کوئی حال ہے، تجھے تو اونٹ چڑھانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، اور تیرا باپ تجھے عمیر کہا کرتا تھا، عمر بھی نہیں کرتا، عمیر کہا کرتا تھا۔ یہ عزت جو تجھے ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز دوستوں، کوئی نسخہ تو موجود ہے عزت کا، ہم اگر خود اس کو استعمال نہ کریں اور خود اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنے ہم خوش نصیب ہیں اتنے ہی ہم بد نصیب، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسی قرآن کی وجہ سے لوگ اٹھتے ہیں اور لوگ طوفانوں سے لڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی روشنی ہے، لوگ اٹھتے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کے کھال کے اندر کوئی خوف ہے ہی نہیں، اٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو فتح و نصرت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کا